اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج 21 جمادی الاول اتوار کے دن 21 بار پڑھ لو، 800 کروڑ شام تک ہاتھ میں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 21 جمادی الاول اتوار کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اللہ کی لاڈلی تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ 3 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ دولت مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی۔ آج اگر اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہو، اپنے گھر کو دولت سے بھرنا چاہتے ہو، کرائے کے مکان میں رہتے ہو، اپنے لیے ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہو، قرض سے نجات چاہتے ہو، تو اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ کر معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آج اللہ کی لاڈلی تسبیح کا مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج اللہ پاک کی ذات سے گھر مانگو گے گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی ملے گی، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، دنیا کی ہر حاجت آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہوگی۔ آپ کے گھر میں اتنا رزق اور اتنی دولت آئے گی کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی نے آپ کو کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ اگر آپ بھی یہ وظیفہ پڑھ کر پورے سال کی دولت کے مالک ہو جائیں، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو دوستو؟ جمادی الاول جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ جمادی الاول کے مہینے کی بے شمار فضیلت و برکت ہے۔ اللہ کے حبیب خود ان راتوں میں قیام کیا کرتے تھے۔ آج اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے 21 جمادی الاول اتوار کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ ایسے کلمات ہیں جو رب کے لاڈلے کلمات ہیں، جو عرش الہی پر موجود ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، میرا رب ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو، ہر خواہش کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو آج 21 جمادی الاول اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ واقعی غیب سے مدد آ چکی ہے۔ آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے، لیکن جمادی الاول اتوار کے دن کی فضیلت و برکت اپنی جگہ ہے۔ اور جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو پڑھنے والے کو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے کہ جب کسی کو دینے پہ آتی ہے، نہ ہی شکلیں دیکھتی ہے، نہ ہی اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے ذی القعدہ کے مہینے کو، ذی الحج کے مہینے کو، حتیٰ کہ محرم کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج جمادی الاول کے مہینے کی بھی 21 تاریخ آ چکی ہے۔ اگر آپ نے جمادی الاول کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر در در کی ٹھوکریں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج 21 جمادی الاول اتوار کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔
وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 21 جمادی الاول اتوار کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، مقصد الگ ہے۔ مقصد کسی کا بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آج اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، نورینہ اولاد کے لیے پڑھ لے، کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے، بیٹے کے لیے پڑھ لے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، شادی چاہتا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتا ہے، جس کی جو حاجت ہے، جو خواہش ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والے کے رزق میں، مال و جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہوں، اور جو میری ناشکری کرتا ہے میں اس سے ہر چیز چھین لیتا ہوں۔ آج اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے میں اس آپ کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں، آپ کو صحت، تندرستی عطا کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے سے، رب کریم کا شکر ادا کرنے سے انسان رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اگر آج آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یہ قرآنی آیت آج تک جس نے پڑھی، اللہ رب العزت نے بے روزگاری سے، محتاجی سے، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کو مقدر میں لکھ دیا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ صرف 21 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، رب کریم کا شکر ادا کرنے سے، رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔
اور منہ سے نکلی ہر حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں آسان ہو جائیں۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رب کا لاڈلا بن جائے۔ تو صرف 21 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ 21 بار الحمدللہ رب العالمین کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی پڑھنے والے کو خود محسوس ہو جاتا ہے کہ رب راضی ہو گیا۔ پڑھنے والا خود محسوس کرتا ہے کہ رب نے اس کے لیے دولت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ صرف 21 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو اللہ رب العزت کے پسندیدہ کلمات ہیں جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے تو پھر آپ نے آج دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ ان کلمات کو اگر کسی فقیر نے پڑھا ہے تو رب کریم نے فقیری سے بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ اگر کسی بے روزگار نے پڑھا ہے تو رب کریم نے روزگار عطا فرمایا۔ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو اتنا پسند فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے۔ اور اس آیت کو اگر کوئی مشکل میں پڑھتا ہے اس کی مشکل فوری طور پر حل ہو جاتی ہے۔ جو بندہ بند گلی میں جا چکا ہو، جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، جہاں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے سے ایسے ایسے راستے بن جاتے ہیں، خود کو بھی یقین نہیں آتا کہ یہ کامیابی، یہ غیبی مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ اب آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھتے دوران اگر آپ کی 21 حاجات ہیں، 21 خواہشات ہیں، 21 مقاصد ہیں تو رب کی ذات 21 بار اس دعا کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ اگر میرا بس میں ہوتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو صرف 21 بار پڑھ لو، جو مانگو گے مل جائے گا۔ آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، اب آپ نے فوری طور پر تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے رب کریم کا صرف ایک نام پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے جو غنی کر دیتا ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اپنے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا غنیوں پڑھنا ہے۔ یا غنیوں کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والی ذات، اور غنی کا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی اور آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، ہماری آخرت آسان ہو جائے، اور دنیا میں بھی ہم ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج
21 जमादी अव्वल एतवार के दिन तीसरे नंबर पर आपने या गनियों को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है ये समझ लें। या गनियों एक बार हो गया, या गनियों 2 बार हो गया, या गनियों 3 बार हो गया। इसी तरह से आप या गनियों को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। 21 बार या गनियों पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। अगर आपने या गनियों पढ़ते दौरान किसी से बात कर ली, किसी ने आपको बुला लिया, तो वजीफे का बिल्कुल भी फायदा ना होगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आज कबूलियत की घड़ियां हैं, ये मौका किसी सूरत ज़ाया मत कीजिएगा। आपने ये 3 अमाल बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद में पढ़ने हैं, क्योंकि ये वो अमाल हैं जो अल्लाह वालों ने पढ़े और इसी तरीके से मैंने आपके हवाले किए हैं। अब इनमें गलती कोताही की जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, अगर आप ये वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ते हैं, आप सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे कि वाकई किसी ने कोई वजीफ़ा बताया था। वजीफ़ा मुकम्मल होते ही आखिर में इतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। आज 21 जमादी अव्वल एतवार का वजीफ़ा मुकम्मल हो चुका। अब दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें, क्योंकि बाज़ औक़ात गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफ़ा ज़ाया हो जाता है। सच्ची तौबा के बाद अब ज़िद करके मांगें, आंखों में आंसू लिए मांगें, सजदे की हालत में मांगें। सजदे से सर उठाने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा, हर ख्वाहिश आपकी पूरी होगी इंशाअल्लाह। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें रोज़ की बुनियाद पर नमाज इशा के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद ज़रूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफ़िला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी ज़िंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो इन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है, बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए इस वजीफ़े को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिज़्क़ में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों भी नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो ही दूर फरमाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।